बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आबिद अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। पूरे मुल्क में इलेक्शन का इनकाद हो चुका। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शनों से आउट करने की जो कोशिश की गई और जिसमें कामयाबी भी मिली उनके मुखालफिन को कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको सज़ाएं दे दी गई। बिल्कुल वही तारीख दोहराई गई जो 2018 में नवाज शरीफ के साथ किया गया था। नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया था वोट को इज्जत दो। अब वही नारा तहरीक इंसाफ लगा रही है कि वोट को इज्जत दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार जितने खड़े किए थे उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट थे वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से शामिल हुए इस इलेक्शन में। इसके बावजूद कौमी असम्बली में 92 बंदे आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते, जबकि पंजाब असम्बली में 113 नशिस्तें हासिल करने में PTI कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में 79 अपने उम्मीदवारों को जितवाने में कामयाब हुई, जबकि पंजाब की असम्बली में 136 बंदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कामयाब हुए। 22 जेन्युइन आज़ाद बंदे MPA बनने में कामयाब हुए पंजाब में, और मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54 अराकीन मुंतखब हुए। इसी तरह MQM के 17 और बाकी मजहबी और इलाकाई जमातों के भी 2-2, 4-4 बंदे हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में ये शोर मचा हुआ है कि जी धांधली हो गई। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए पोलिंग की हद तक इंतहाई शफाफ और आज़ादाना हुए, जिसके नतीजे में इस वक्त की ज़ेर अताब जमात PTI 92 अपने बंदे कामयाब कराने में कामयाब हो गई। लेकिन उनका दावा यह है कि हमारे तकरीबन 170-180 बंदे बनते हैं जो अभी और जीतने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने RO के ज़रिए धांधली करा के तो नून लीग के और दूसरे लोगों को जितवाया है। ये बात जब मैंने सुनी तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने इस पे जुस्तजू की, जिद्दोजहद की और बहुत ही बावसूख ज़राए के साथ मुझे ये एविडेंस मिले हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक चकवाल से है, PP 21 मेरा हलका है, तो मैंने अपने हलके की जब छानबीन की तो हैरत अंगेज़ तौर पे ये हक़ाइक़ मेरे सामने आए कि हमारे PP 21 में, जो कि सूबाई असम्बली की नशिस्त है, इसमें मुकाबला हो रहा था मुस्लिम लीग नून के मलिक तनवीर असलम अवान साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा तारिक अफजल कालस आज़ाद की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा अमजद नूर साहब थे, और इसके अलावा हाफिज उमैर साहब थे, उमैर नक्शबंदी। ये तरीके लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे। इसके अलावा भी जमात इस्लामी का उम्मीदवार भी था और 5-6 और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारान भी थे। असल में मुकाबला जो हुआ वो 3 बंदों के दरमियान हुआ। मुस्लिम लीग नून, तनवीर असलम अवान साहब, तारिक अफजल कालस साहब PTI के आज़ाद उम्मीदवार, और हाफिज उमैर नक्शबंदी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। जो फॉर्म 45 इशू हुए इन तमाम उम्मीदवारों को मिले, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के तनवीर असलम अवान साहब ने 72,055 वोट हासिल किए, तारिक अफजल कालस साहब ने 75,142 वोट हासिल किए, हाफिज उमैर TLP के जो थे उनको 17,520 वोट मिले। लेकिन जब RO ने फॉर्म 47 इशू किया तो उसमें उन्होंने क्या किया कि तनवीर असलम साहब जिनको 72,055 पर फॉर्म 45 के मुताबिक जिनके वोट 72,055 थे, उनमें 11,000 वोटों का इजाफा करके 83,055 वोट शो किए गए, जबकि PTI के जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे तारिक अफजल कालिस, उनके 75,142 वोट फॉर्म 45 के मुताबिक भी हैं
اور جو فارم 47 ایشو کیا گیا ہے اس میں بھی ان کو 75,142 ووٹ ہی شو کیے گئے، جبکہ حافظ عمیر تحریک لبیک پاکستان کے جو امیدوار تھے ان کے فارم 45 کے مطابق 17,520 ووٹ تھے، اور فارم 47 جو ایشو کیا آر او نے، اس میں ان کے صرف 6,520 ووٹ شو کیے گئے ہیں۔ اس طرح ٹی ایل پی کے 11,000 ووٹ ادھر سے کاٹ کے تو تنویر صاحب کو ونر قرار دے دیا گیا، ان کے 72 کو 11,000 اس میں شامل کر کے 83,055 ووٹ شو کر کے۔ یہ پی پی 21 کا میں انتہائی باوثوق ذرائع سے یہ ریکارڈ لے کے آیا ہوں، میرے پاس سارے فارم 45 بھی موجود ہیں، فارم 47 بھی موجود ہیں، میں نے خود ذاتی طور پر کسی ذریعے سے حاصل کی ہے۔ میں چونکہ اس حلقے کا رہنے والا ہوں، مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ ملک تنویر صاحب کی پوزیشن وہ نہیں تھی جو اس سے پہلے 4 دفعہ آپ منتخب ہوئے۔ اس کے 2-3 عوامل ہیں کہ ان کی پوزیشن اس دفعہ ویک تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ چوہا سیدن شاہ ہمارے پاس یہ جگہ ہے، تحصیل ہے ایک، وہاں پر افغانی بہت زیادہ آباد تھے، ان افغانیوں کے ووٹ بھی بنوائے گئے تھے، اور نون کے ٹکٹ پر ان افغانیوں کا بندہ وہاں پر میونسپلٹی میں رکن بھی ہوا، ناظم الدین نام تھا اس کا، اس بندے کا شناختی کارڈ نادرہ نے ہولڈ کیا ہوا تھا، ایک فوٹو کاپی تھی اس کے پاس جس پر اس بندے نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا اور وہ ناظم منتخب ہوا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ۔ اب جب افغانیوں کا انخلاء ہو گیا، یہاں سے چلے گئے، وہ یہی 10-12 ہزار ان کی ووٹ تھے، وہ چلے گئے۔ اب وہ کمی تو ظاہری بات ہے پوری کرنی تھی تنویر اسلم صاحب نے، وہ پھر آر او کے ذریعے اس طرح یقیناً پوری کی گئی ہے۔ پی پی 21 کا یہ عالم ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ این اے 130 میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی اسی طرح جتوایا گیا ہے، اور بھی پشاور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، مختلف جگہوں پر یہ شور مچایا جا رہا ہے۔ تو میں اس بات کی بالکل تصدیق کر سکتا ہوں کہ جب ایک حلقے میں، یہ تو میرے سامنے بات ہے، میرے پاس ان کا ریکارڈ موجود ہے، تمام یہ فارم 47 میرے پاس موجود ہے، 45 موجود ہے، 47 موجود ہے، یہ سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ لیکن جب اس حلقے میں ہوا ہے تو یقینی بات ہے کہ باقی حلقوں میں بھی ہوا ہوگا۔ لیکن اب ہونا کیا ہے، حافظ عمیر صاحب نے مجھے آج دن میں میری ان سے فون پہ بات ہوئی، وہ بتا رہے تھے جی کہ میں کورٹ میں جا رہا ہوں، میں ان کے خلاف ریٹ کروں گا، ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو ہماری عدلیہ کا کچھ سسٹم ایسا ہوتا کہ جی 2-4 دنوں میں ڈیسیژن ہو جائے، تو جب انہوں نے حلف اٹھا لینے ہیں، آپ تاریخیں بھگتے رہیں گے 2 سال 3 سال، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا، کیونکہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ماشاءاللہ دنیا کی بہترین عدالتوں میں سے عدالتیں ہیں ہماری۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں، جب ان تک یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ جی دھاندلی کے الزام لگائے جا رہے ہیں، تو چیف جسٹس صاحب کا کام بنتا تھا کہ وہ از خود نوٹس لیتے اور اس کی انکوائری کرواتے، لیکن وہ بھی شاید انتظار میں ہے یا کیا ہو رہا ہے، ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے بھی کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، وہ بالکل بجا چیخ رہے ہیں، رونا ان کا حق بنتا ہے۔ جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے خود ہی شامل ہو جائیں ووٹوں کی بے توقیری میں، اب ووٹ کو عزت دو کا مطلب تو یہ ہے نا کہ جنہوں نے اتنی سیٹیں لی ہیں حکومت ان کے حوالے کی جائے۔ پہلے تو آر او کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے، چلے جو آپ نے تبدیل کر بھی لیا، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی ہے، تو جب بات کرتے ہیں کہ جی قومی حکومت بنائی جائے، پیپلز پارٹی اور نون مل کے بنانا چاہتی ہے، ساتھ ایم کیو ایم کو ملائیں گے، ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملائیں گے، تو کیا ان آزاد جو جیت کے آئے ہیں یہ پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کو پاکستانی عوام نے ووٹ نہیں دیا؟ ان کا حق نہیں بنتا کہ ان کو بھی حکومت میں شامل کریں؟ وزیر اعظم نہیں بناتے ہیں تو ان کو اسپیکرشپ تو کم از کم دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت حقائق یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، میں خود پی ٹی آئی کا بہت بڑا نقاد ہوں،
ہمیشہ میں نے پی ٹی آئی کی مخالفت نظریاتی طور پہ کی ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 92 سیٹس لینے والے جو ہیں ان کو حکومت دی جائے۔ اگر حکومت نہیں دیتے ہیں تو کم از کم اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی آفر ان کو ضرور کرنی چاہیے ان کو، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کہ ہم حامی ہیں۔ اگر آپ ووٹ کی بے توقیری کریں گے، 92 سیٹیں جیتنے والوں کو آپ اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے، تو پھر آپ کا ووٹ کو عزت دو والا نعرہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔